بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ایمن۔ دا اسلامک کانسیپٹ ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور مجھے یہ امید بھی ہے کہ آپ میرے بعد اس سبق کو پڑھیں گے تاکہ ہمارے تلفظ اچھے ہو جائیں اور قرآن پاک پڑھنے میں آسانی رہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا 6واں رکوع۔ لہٰذا تمام قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم شروع کریں گے آج کا سبق۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی، یا پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر، اور نون پر ہمارے پاس مد موجود ہے تو لہٰذا اسے ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسرائیل اذکروا، اس را کے را کو ہم پر پڑھیں گے زبر کی وجہ سے، اور یہاں پر ہمارے پاس مد بھی موجود ہے تو اسے ہم کھینچیں گے 5 الف کے برابر۔ ہمارے پاس حمزہ پر حرف مدہ موجود ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر۔ کرو کے را کو ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ را پر اگر زبر یا پیش آ جائے تو اسے ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ را پر ہمارے پاس حرف مدہ بھی موجود ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو لہٰذا اسے ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نعمتی اللتی، نعمتی اللہ کو جلدی پڑھیں گے، تا پر ہمارے پاس مد موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 5 الف کے برابر۔ انعمتو، حمزہ اور عین کی آواز میں فرق رکھیں گے، اور نون ہمارے پاس ساکن ہے، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد حرف حلقی میں سے عین موجود ہے۔ علیکم، جلدی پڑھیں گے۔ وانی، انی کے نون پر نون مشدد ہے، اسے ہم سختی سے ذرا رک کر پڑھیں گے، اور نون مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے۔ اور یہاں پر ہمارے پاس حرف مدہ بھی موجود ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو نی کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فضلتکم، ضاد کو ہم سختی سے ذرا رک کر پڑھیں گے تشدید کی وجہ سے۔ علی العالمین، عین پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر، اور مین پر ہمارے پاس مد عارض ہے جسے ہم کھینچتے ہیں 4 الف کے برابر۔ واتقوا، واتقوا پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر۔ یوم اللہ، لا پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر۔ تجزی، تج کے جیم پر ہمارے پاس حرف قلقلہ ہے لہٰذا یہاں پر آواز اچھلتی ہوئی معلوم ہوگی، اور زا پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر۔ نفسن، غنہ نہیں کریں گے، تنوین ہے، غنہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف حلقی میں سے عین موجود ہے۔ عن نفسن، عین کے نون پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے جو کہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نفسن کے سین پر تنوین ہے اور اس کے بعد حرف حلقی بھی موجود نہیں ہے تو لہٰذا سین پر بھی غنہ کیا جائے گا۔ شیئا ولا یقبل، لام پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر۔ یقبل کے کاف پر حرف قلقلہ ہے تو یہاں پر ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ آواز اچھلتی ہوئی معلوم ہو۔ منہا، منہا کو جلدی پڑھیں گے، نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد حرف حلقی موجود ہے تو لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، اور ہا پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے لہٰذا اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر۔ شفاعتم، شفا کے فا پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر۔ ولا یؤخذ، ولا کے لام پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر۔
युखज़ु पे हमज़ा पर हम झटका देंगे क्योंकि जहाँ पर भी हमज़ा साकिन होगा उसे झटके से पढ़ा जाएगा। मिन्हा, मिन्हा के नून पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद हरफ हल्की मौजूद है। हा पर हमारे पास हरफ मद्दा मौजूद है तो लिहाजा इसे हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अदलुम वलाहुम, अद के लाम पर, अद के दाल पर हमारे पास हरफ कलकला है। यहाँ पर इस तरह से पढ़ेंगे कि आवाज़ उछलती हुई मालूम होगी। वला में लाम पर हमारे पास हरफ मद्दा मौजूद है जिसे हम खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। हम को हम जल्दी पढ़ेंगे। युनसरून, युन के नून पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन है और इसके बाद हरफ हल्की भी मौजूद नहीं। रा को हम पुर पढ़ेंगे पेश की वजह से और यहाँ पर हमारे पास मद्दे आरिज़ हो जाएगा जिसे हम 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वइज़ नज्जैनाकुम, वइज़ को जल्दी पढ़ेंगे, नज्जई को भी जल्दी पढ़ेंगे। ना को हम खींचेंगे एक अलिफ के बराबर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास खड़ी हरकत मौजूद है। कुम पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम मुशद्दद है जो कि हमेशा गुन्ना होता है। आली फिरऔना, आली के हमज़ा पर हमारे पास खड़ी हरकत मौजूद है, इसे हम खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। फिरऔना को हम जल्दी पढ़ेंगे। यसूमूनकुम, यसूमू में सीन और मीम पर हमारे पास हरफ मद्दा मौजूद है तो सू और मू को हम एक एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। सू अल अज़ाबी, सू पर हमारे पास मद मौजूद है, इसे हम खींचेंगे 5 अलिफ के बराबर। अज़ाबी को सू अल अज़ा को हम जल्दी पढ़ेंगे। जाल पर हमारे पास हरफ मद्दा मौजूद है लिहाजा हम इसे एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। युज़ब्बिहूना, बा पर हम सख्ती करेंगे और ज़रा रुक कर पढ़ेंगे तशदीद की वजह से। और हा पर हमारे पास हरफ मद्दा मौजूद है, इसे हम खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। अबनाअकुम, अब पर हमारे पास हरफ कलकला है, यहाँ आवाज़ उछलती हुई मालूम होगी। और ना पर हमारे पास मद मौजूद है जिसे हम खींचेंगे 5 अलिफ के बराबर। वयस्ताह्यूना, वयस्ता को जल्दी पढ़ेंगे। यू पर हमारे पास हरफ मद्दा मौजूद है, इसे हम खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। वयस्ताह्यूना निसाअकुम, निसा के सीन पर हमारे पास मद मौजूद है, इसे हम खींचेंगे 5 अलिफ के बराबर। और तो आ गया लिहाजा यहाँ पर हम वक्फन करेंगे। वफ़ी ज़ालिकुम, वफ़ी के फ़ी पर हमारे पास हरफ मद्दा मौजूद है, इसे हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़ालिकुम के ज़ा पर खड़ी हरकत मौजूद है, इसे हम खींचेंगे एक अलिफ के बराबर खड़ी हरकत की वजह से। बलाउम, बला के लाम पर हमारे पास मद मौजूद है, इसे हम खींचेंगे 5 अलिफ के बराबर। और पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन मीम मुशद्दद से मिल जाएगा और मीम मुशद्दद हमेशा गुन्ना होता है लिहाजा यहाँ पर हम गुन्ना से पढ़ेंगे। मिर रब्बिकुम, रा को हम फिर पढ़ेंगे और रा और बा को सख्ती से ज़रा रुक कर पढ़ेंगे तशदीद की वजह से। अज़ीम, अज़ीम पर हमारे पास मद्दे आरिज़ मौजूद है लिहाजा इसे हम खींचेंगे 4 अलिफ के बराबर। वइज़ फ़रक़ना, वइज़ फ़रक़ को जल्दी पढ़ेंगे। क़ाफ पर हमारे पास हरफ कलकला मौजूद है, यहाँ आवाज़ उछलती हुई मालूम होगी। नून पर हमारे पास हरफ मद्दा है लिहाजा इसे हम एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बिकुमुल बहरा, जल्दी पढ़ेंगे, रा को पुर पढ़ेंगे ज़बर की वजह से। फ़अनजैनाकुम, फ़अन के नून पर नून साकिन है और इसके बाद हरफ हल्की मौजूद नहीं लिहाजा नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। और दूसरे नून पर हमारे पास खड़ी हरकत मौजूद है, इसे हम खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। वअग़रक़ना, क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि आवाज़ उछलती मालूम हो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हरफ कलकला मौजूद है और ना पर हमारे पास मद है लिहाजा इसे हम खींचेंगे 5 अलिफ के बराबर। आला फ़िरऔना, आला के हमज़ा पर हमारे पास खड़ी हरकत मौजूद है, इसे हम खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। फ़िरऔना को हम जल्दी पढ़ेंगे। व अंतुम, अंतुम के नून पर हम गुन्ना करेंगे, नून साकिन है और इसके बाद हरफ हल्की भी मौजूद नहीं। तंजुरून, तन के नून पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन है और इसके बाद हरफ हल्की भी मौजूद नहीं। और रून पर हमारे पास मद्दे आरिज़ मौजूद है
لہٰذا اسے ہم کھینچیں گے 4 الف کے برابر. وَإِذْ وَاعَدْنَا، وَإِذْ کو جلدی پڑھیں گے. وا پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. دال پر ہمارے پاس حرف قلقلہ موجود ہے، لہٰذا یہاں پر آواز اچھلتی ہوئی معلوم ہوگی. اور نون پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. موسیٰ، منہ پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. اور سین پر ہمارے پاس کھڑی حرکت اور مد موجود ہے، لہذا اسے 1 اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اربعین، اور کچھ ہم موٹا پڑھیں گے. عین پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. اربعین لیلۃً، لیلہ کو جلدی پڑھیں گے اور تا پر ہمارے پاس تنوین موجود ہے، اس کے بعد حرف ہلکی بھی نہیں، تو لہٰذا تا پر ہم غنہ کریں گے. ثم اتخذتم العجل، ثم کے میم پر ہم کریں گے غنہ، کیونکہ میم مشدد ہے جو کہ ہمیشہ غنہ سے پڑھا جائے گا، اور اس میم کو ہم تا سے ملا دیں گے. ثم اتخذتم العجل، تمام حروف کو جلدی پڑھیں گے. جیم پر ہمارے پاس حرف قلقلہ موجود ہے، لہٰذا یہاں آواز اچھلتی ہوئی معلوم ہوگی. من بعدہ، میم پر ہم غنہ کریں گے، مطلب نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ اس کے بعد حرف ہلکی موجود نہیں ہے. اور ہاں پر ہم کھڑی حرکت کی وجہ سے اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ، انتم میں نون ساکن ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ کیا جائے گا کیونکہ اس کے بعد حرف ہلکی بھی موجود نہیں ہے. ظالمون، ظا پر کھڑی حرکت ہے، لہٰذا اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. اور مون پر ہمارے پاس مد عارض ہے جسے ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ثم عفونا، ثم کے میم پر ہم غنہ کریں گے، میم مشدد ہے جو کہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. عفو کو جلدی پڑھیں گے، نا پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، لہٰذا اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. عنکم، عن میں نون ہمارے پاس ساکن ہے، اس کے بعد حرف ہلکی موجود نہیں، تو لہٰذا یہاں پر ہم غنہ کریں گے. کم پر ہم غنہ کریں گے میم مشدد کی وجہ سے. عنکم من بعد، ان پر اس لیے غنہ کیا کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف ہلکی موجود نہیں ہے. کم پر اس لیے غنہ کیا کہ میم مشدد ہے جو کہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. نون پھر ہمارے پاس ساکن ہے اور اس کے بعد حرف ہلکی بھی موجود نہیں، لہٰذا یہاں پر بھی ہم غنہ سے پڑھیں گے. بعد ذالک، بعدی کو جلدی پڑھیں گے. ذا پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. لعلکم، جلدی پڑھیں گے. تشکرون، تشکرون میں ہمارے پاس مد عارض ہے، اسے ہم کھینچیں گے 4 الف کے برابر. وَإِذْ آتَيْنَا، و اس کو جلدی پڑھیں گے. حمزہ پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. نون پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. موسل کتابہ، موسیٰ میں میم پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. اور کتابہ کے تا پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، اسے بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. والفرقان، قاف پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، لہٰذا اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. لعلکم، لام کو تشدید کی وجہ سے سختی سے ذرا رک کر پڑھیں گے. تہتدون، تہتدون پر ہمارے پاس مد عارض ہے جسے ہم کھینچیں گے 4 الف کے برابر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، و اس کو جلدی پڑھیں گے. قاف پر ہمارے پاس حرف مدہ ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. میم اور سین کو ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. میم پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے اور سین پر کھڑی حرکت جسے ہم کھینچتے ہیں 1 الف کے برابر. لِقَوْمِهِ، لِقَوْمِ کو جلدی پڑھیں گے. ہاں پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. یا قومی، یا پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. انکم، انا میں نون مشدد ہے جو کہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اسے ہم غنہ سے پڑھیں گے. ظلمتم انفسکم، ظلمتم کو جلدی پڑھیں گے. انفسکم میں نون ہمارے پاس ساکن ہے اور اس کے بعد حرف ہلکی بھی موجود نہیں، تو لہٰذا اسے ہم غنہ سے پڑھیں گے.
کم پر ہم کم کے میم پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد ہمارے پاس با موجود ہے. باتخاذکم العجل، خا پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر، اور جیم پر ہمارے پاس حرف قلقلہ موجود ہے، یہاں آواز اچھلتی ہوئی معلوم ہوگی. فتوبو، تا اور با پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر، اور با پر ہمارے پاس مد موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 5 الف کے برابر. الا بارئکم، الا کے نام پر کھڑی حرکت موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. بارئکم میں ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، لہٰذا اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. فاقتلوا انفسکم، قاف پر ہمارے پاس حرف قلقلہ موجود ہے، یہاں آواز اچھلتی ہوئی معلوم ہوگی. لام پر ہمارے پاس مد موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 5 الف کے برابر. انفسکم میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف ہلکی بھی موجود نہیں، تو لہٰذا نون پر ہم غنہ کریں گے، اور یہاں تو آ گیا تو یہاں پر ہم وقفن بھی کریں گے. ذالکم، ذال پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. خیر لکم، را ہمیں پر پڑھیں گے، لکم کو ہم جلدی پڑھیں گے. عندہ، عندہ میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف ہلکی بھی موجود نہیں، تو لہٰذا یہاں پر ہم غنہ کریں گے. بارئکم، با پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر، اور تواں کی وجہ سے یہاں پر ہم وقفن بھی کریں گے. فتاب علیکم، فتابہ میں تا پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر، اور علیکم کو ہم جلدی پڑھیں گے اور وقفن بھی کریں گے. انہو، انہ میں نون مشدد ہے جو کہ غنہ سے پڑھا جائے گا، اور ہاں پر ہمارے پاس الٹی حرکت یعنی کھڑی حرکت موجود ہے، الٹا پیش ہے، جسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. هو التواب الرحیم، تواب میں واو پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر، اور رحیم پر ہمارے پاس مد عارض ہو جائے گا، لہٰذا اسے ہم کھینچیں گے 4 الف کے برابر. وَإِذْ قُلْتُمْ، جلدی پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے. یا موسیٰ، یا میم اور سین پر ہم، یا پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. میم پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. سین پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، تو لہٰذا اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لن نؤمن، لن کے نون پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے جو کہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. نق پر ہم جھٹکا دیں گے، یہاں پر حمزہ ساکن ہے، حمزہ جب بھی ساکن ہوگا تو وہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا. لکا حتی، لکا کو جلدی پڑھیں گے. حتی کے تا پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. نر اللہ، اس میں اللہ سے پہلے زبر آ گیا، اس لیے اس میں اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اور را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے زبر کی وجہ سے. جہرتن، جہرہ کو ہم جلدی پڑھیں گے، تا پر ہمارے پاس ہے تنوین اور اس کے بعد حرف ہلکی موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اسے ہم غنہ سے پڑھیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمُ کو جلدی پڑھیں گے، صاد پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے، لہٰذا اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. وَأَنْتُمْ، انتم میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف ہلکی موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم غنہ سے پڑھیں گے. تنظرون، تنظرون میں نون پر ہمارے پاس ساکن ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اس کے بعد حرف ہلکی موجود نہیں ہے، اور آ پر ہمارے پاس مد عارض ہو جائے گا جسے ہم کھینچیں گے 4 الف کے برابر. ثم بعثناکم، ثم کے میم پر میم مشدد ہے، غنہ سے پڑھا جائے گا. بعثنا میں نون کو ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر کھڑی حرکت کی وجہ سے. کم پر ہم غنہ کریں گے میم مشدد کی وجہ سے. میم بعدی، میم پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ اس کے بعد با موجود ہے اور یہاں پر یہ ساکن بھی ہے. موتیکم، جلدی پڑھیں گے. لعلکم، جلدی پڑھیں گے. تشکرون، راپور ہے پیش کی وجہ سے، اور یہاں پر ہمارے پاس مد عارض ہے جسے ہم کھینچیں گے 4 الف کے برابر. وَظَلَّلْنَا، لام پر ہم سختی کریں گے اور ذرا رک کر پڑھیں گے تشدید کی وجہ سے. نون پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. علیکم الغمام،
علیکم الغا کو ہم جلدی پڑھیں گے. میم پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. وَأَنزَلْنَا ان پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ اس کے بعد حرف ہلکی موجود نہیں ہے, اور نون پر ہمارے پاس حرف مدہ ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. علیکم المن, علیکم کو جلدی پڑھیں گے, من نہ کہ نون پر نون مشدد ہے, اس پر ہم غنہ کریں گے اور ذرا سختی سے رک کر پڑھیں گے. والسلوى, سین پر ہمارے پاس ہے تشدید, اسے ہم سختی سے ذرا رک کر پڑھیں گے, اور تو کی وجہ سے یہاں پر ہم وقفن کریں گے, اور واو کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کلوا من طیبات, کلو کے نام پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. من پر نون ساکن ہے, اس کے بعد حرف ہلکی موجود نہیں, تو لہٰذا یہاں پر ہم غنہ کریں گے. طیبات, یہاں پر تشدید ہے, اسے ہم سختی سے ذرا رک کر پڑھیں گے. با پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے, اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما رزقناکم, میم پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. قاف ہمارے پاس حرف قلقلہ میں سے ہے, لہٰذا یہاں ایسے پڑھیں گے کہ آواز اچھلتی ہوئی معلوم ہوگی, اور نون پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. تو آ گیا, تو لہٰذا یہاں پر ہم وقفن کر دیں گے. وما ظلمونا, وما کے میم پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. ظلمو کے میم پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. نون پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے, اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ولیکن, ولا کے نام پر کھڑی حرکت موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. کن میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف ہلکی بھی موجود نہیں, تو لہٰذا یہاں پر ہم کریں گے غنہ. کانو, کاف پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر, اور نون پر ہمارے پاس مد ہے, اسے ہم کھینچیں گے 5 الف کے برابر. انفسہم, نون ساکن ہے, غنہ سے پڑھیں گے. یظلمون, یظلمون پر ہمارے پاس مد عارض ہے, اسے ہم کھینچیں گے 4 الف کے برابر. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا, دال پر ہمارے پاس حرف قلقلہ موجود ہے, یہاں پر آواز اچھلتی ہی معلوم ہوگی. لام پر ہمارے پاس حرف مدہ ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. هَذِهِ الْقَرْيَةَ, ہاں پر ہمارے پاس کھڑی حرکت موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. باقی تمام حروف کو ہم جلدی پڑھیں گے. فَكُلُوا مِنْهَا, لام پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. من میں ہمارے پاس نون ساکن ہے, یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس حرف ہلکی موجود ہے. ہا کو ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر حرف مدہ کی وجہ سے. حیث شئتم, حیث جلدی پڑھیں گے, شئ پر ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس حمزہ ساکن ہے, جہاں پر حمزہ ساکن ہوگا اسے ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں. رغدا وادخلوا الباب, را کو پر پڑھیں گے زبر کی وجہ سے. دال پر ہمارے پاس حرف قلقلہ موجود ہے, یہاں آواز اچھلتی ہوئی معلوم ہوگی. با کو ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر حرف مدہ کی وجہ سے. سجدا وقولوا, جیم کو ہم سختی سے ذرا رک کر پڑھیں گے تشدید کی وجہ سے. قاف اور لام پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے, لہٰذا ان دونوں کو ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حطۃ نغفر لکم, تو کو سختی سے ذرا رک کر پڑھیں گے. نون مشدد ہے, یہاں پر ہم غنہ کریں گے. خطایاکم, تو اور یا کو ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے کھڑی حرکت کی وجہ سے, اور یہاں پر ہم وقفن کر دیں گے. وسنزید ال, زا پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. محسنین, یہاں پر ہمارے پاس مد عارض ہے, جسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے 4 الف کے برابر. فبدل الذین, ذال پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے, لہٰذا اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. ظلموا, حرف مدہ موجود ہے میم پر, اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قولا غیر الذی, لام پر تنوین ہے لیکن یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس حرف ہلکی میں سے غین موجود ہے. ذال پر ہم کریں گے حرف مدہ, یا ساکن سے پہلے زیر, یعنی اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قیلا, قاف پر حرف مدہ موجود ہے, اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. لہم, جلدی پڑھیں گے.
فَأَنزَلْنَا نون ساکن ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس حرف ہلکی بھی موجود نہیں ہے. نون پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. عَلَى الَّذِينَ دال پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. ظَلَمُوا حرف مدہ موجود ہے میم پر، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ جیم پر حرف قلقلہ ہے، یہاں پر آواز اچھلتی معلوم ہوگی. میم مشدد ہے لہٰذا یہاں پر غنہ کیا جائے گا اور اس میم پر ہمارے پاس مد موجود ہے، اسے ہم کھینچیں گے 5 الف کے برابر. بما کانوا میم کاف اور نون پر ہمارے پاس حرف مدہ موجود ہے لہٰذا اسے ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یفسقون یہاں پر ہمارے پاس مد عارض ہے جسے ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا. اب ہم اس پورے رکوع کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأنی فضلتکم علی العالمین. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا اور آپ میرے بعد اس سبق کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو اس سبق میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔